نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک انسان کا خالق ہے، انسان کو بنا چکے ہیں، خالق و مالک ہو کر کے پھر دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ پھر دنیا میں انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی، اجتماعی زندگی کی بھی مختلف نوعیتیں ہیں۔ بہن بھائیوں کی اجتماعی زندگی، بڑے بھائی کی حقوق کیا ہے چھوٹے بھائیوں پر اور چھوٹی بہنوں پر، بڑی بہن ہے اس کی کیا حقوق ہے، والدہ کی کیا حقوق ہے اور والد صاحب کی کیا حقوق ہے۔ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی، ان زندگی میں اللہ پاک نے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے گا پھر تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر ٹکراؤ کی صورت ہوگی۔ انسان اگر اپنے بدن کے اندر غور کر لے، آپ کی بدن کے اندر بھی ایک پوری دنیا موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب شعر ہے، آپ فرماتے ہیں وَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ۔ تو سمجھتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا میرا جسم ہے 6 فٹ کا، لیکن وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، لیکن ایک پوری دنیا کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے سماعت کی یونیورسٹی موجود ہے، کان ہے، دائیں طرف کی آواز کو بھی سنتا ہے، بائیں طرف کو بھی سنتا ہے، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، دائیں آگے پیچھے سب۔ آپ کے پاس خوردبین کا نظام بھی ہے، آنکھوں کا نظام بھی ہے کہ آپ کو دور دور سے پہاڑ بھی نظر آتے، آسمان بھی، آپ کو سورج چاند بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک طاقتور ہاتھ بھی موجود ہے جس کو عربی میں ید کہا جاتا ہے، اس کا معنی طاقتور۔ لیکن آپ کی اس پوری زندگی کے اندر اگر ہاتھ کو آپ دیکھیں گے 5 انگلیاں ان میں ہے۔ ان 5 انگلیوں کو آپ کے جسم میں ایک حق حاصل ہے، لیکن پھر بھی ان 5 میں فرق ہے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا مقام الگ ہے، بائیں ہاتھ کا مقام الگ ہے۔ کھانے کے لیے اور دیگر مبارک کاموں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو مقرر کیا تھا، اور گندگی دھونے کے لیے اور نجاست کے لیے اور دیگر امور کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ مقرر کیے ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کی جسم کے اندر ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، لیکن ان میں سے کسی کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اس پورے جسم کے اندر ایک حاکم ان کا موجود ہے۔ اگر حاکم کے بغیر ان کو اجازت دے دینا، پاؤں کو اجازت ہو دائیں پاؤں کہیں اس طرف چلنا ہے، بائیں کہہ دے اس طرف چلنا ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ ایک ہاتھ ایک الگ چیز اٹھانا چاہے، دوسرا الگ، یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر ان اعضاء کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک سربراہ ان کا موجود ہے۔
اس سربراہ اور اس صدر صاحب کے حکم کے مطابق یہ سب چلتے ہیں۔ اگر وہ سربراہ نہ ہو تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہاتھوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، دائیں ہاتھ کہے گا بائیں ہاتھ یہ کہے گا کہ گندگی تو میں دھو لوں، نجاست میں مجھے استعمال کیا جائے، اس میں استنجا میں مجھے استعمال کیا جائے، اور کھانے میں اور پینے میں اچھی اچھی چیزوں میں تو استعمال ہو، تجھے مجھ پر کیا، تیری بھی 5 انگلیاں میری بھی 5 انگلیاں، تیرے اندر جو بھی طاقت موجود ہے وہ میرے اندر بھی موجود ہے، مجھے گندگی کے لیے مقرر کیا ہے اور تو اچھی چیزوں میں استعمال ہوتا۔ بائیں پاؤں یہ کہہ دے کہ مسجد میں جاؤ تو پہلے دائیں پاؤں رکھ دو، لیکن باتھ روم میں گندگی میں جاؤ تو پہلے بائیں پاؤں کو رکھ دو، تو بائیں پاؤں یہ احتجاج کرے کہ یہ کیا ہے؟ مسجد میں جانے کے لیے دائیں کو کہہ دے کہ تو جاتا ہے اور گندگی میں اور باتھ روم میں مجھے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک سربراہ مقرر کیا ہے، ہاتھ یہ کہہ دے آنکھوں کو کہ تم سے دکھائی دیتا ہے، مجھ سے کیوں دیکھا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، ہاتھ کی 5 انگلیوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی موٹی ہے اور کوئی پتلی ہے۔ آنکھوں میں دائیں ہاتھ کا مقام الگ ہے، بائیں کا الگ ہے، دل کا مقام الگ ہے، دماغ کا الگ ہے۔ اس پورے نظام کے اندر اللہ پاک نے آپ کے جسم کے اندر یہ جتنے بھی افراد ہیں، ہاتھ بھی ایک فرد ہے، پاؤں بھی ایک فرد ہے، ایک ایک پاؤں مستقل آنکھیں، لیکن ان کے ایک سربراہ اس نے مقرر کیا اللہ نے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب وہ صدر صاحب جب ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک چلیں گے، اور اگر صدر صاحب نے غلط فیصلہ کر دیا تو پھر تباہی ہوگی۔ الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ سربراہ ہے، سب کا فیصلہ وہی کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل فیصلہ کرتا ہے اس چیز کو دیکھنا ہے تو پھر آنکھیں دیکھیں گے، دل کہہ دے کہ کتا ہے اور خنزیر ہے نہ دیکھو، آنکھیں بند ہو جائیں گے، دوسرے طرف ہو جائیں گے۔ دل کا فیصلہ ہے کہ مسجد پہ جاؤ تو جانا ہے، اچھا ہو گیا، اچھا فیصلہ کر دیا۔ دل کا فیصلہ ہے کہ جی سینما میں جانا ہے تو برا فیصلہ کر دیا۔ دل کا فیصلہ، دل نے فیصلہ کر دیا کہ جی گندگی میں جانا ہے، جا کر کے گانے کے سن چوری کے لیے، تو پھر پاؤں غریب مجبور ہے، ہاتھ بھی مجبور ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس پورے جسم کے اندر یہ اتنی بڑی کائنات ہے، ان کا ایک سربراہ مقرر ہے۔ گھر کے اندر بھی اسی طریقہ پر ہے، مرد کو سربراہ مقرر کیا ہے، اور عورت کے اپنے حقوق ہے، عورت کو حقوق دیے ہیں، لیکن سربراہی مرد کو دی ہے۔ جیسے دل کو سربراہی دی، اگر نہ دے تو ہاتھ پھر آپس میں ٹکرائیں گے، پاؤں آپس میں ٹکرائیں گے، آنکھیں آپس میں ٹکرائیں گے۔ گھر کے اندر بھی ایک کو سربراہ مقرر کیا، وہ سربراہ مرد ہے اور شوہر ہے، باپ ہے۔ عورت کو اگر سربراہی دے دے، پھر یہ نظام انشاءاللہ برتنوں کے ٹھک ٹھک کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ڈز ڈز، مرد اور عورت ایک دوسرے کی خوب پٹائی کریں گے۔ ہمارے یہ جو مشہور ہے نا کہ سرکاری طور پر اور انگریزی طور پر، انگریزوں کے ہاں مغرب میں عورت کو انہوں نے بڑے حقوق دیے، حقوقوں کو یہ دیے کہ وہاں اگر خاتون فون کرتی ہے پولیس کو، فرانس کے اندر اور امریکہ کے اندر کہ شوہر مجھے پٹائی کر رہا ہے، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، پولیس والے پہنچ کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے گاڑی میں پھینکیں گے اس کو۔ اس لیے وہاں پر حاکمیت عورت کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بے عقلوں کے، جانوروں کی حکومت ہے، تو عورت بھی بے عقل ہے، بے عقل کو پسند کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن ناقصات العقل والدین، تمہاری عقل بھی کم ہے، عقل بھی تمہارے مرد کی عقل کی آدھی ہے، اور دین بھی تمہارا آدھا ہے۔ عورتوں کو کہا عقل بھی تمہاری آدھی ہے
اور دین بھی تمہارا آدھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دین ہمارے کس طرح آدھا دین ہے اور عقل ہماری آدھی کس طرح ہے؟ فرمایا کہ کیا قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، دو عورتیں مل کر کے پھر ایک مرد کا درجہ رکھیں گے، ان کی گواہی معتبر ہوگی، اور ایک مرد کا دو مرد گواہی دے دیں، اور اگر عورتیں ہوں تو پھر یہ کہ اگر ایک مرد ہے تو اس کے ساتھ دوسری عورت گواہی نہیں دے سکتی ہیں، دو عورتیں مل کر کے ایک مرد کی پوزیشن حاصل کریں گے، مقام حاصل کریں گے۔ تو یہ فیصلہ تو میں نے نہیں کیا ہے، تمہارے خالق نے جس نے تمہیں بنایا ہے اس اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں مل کر کے گواہی، ویسے تو دو مرد، عورتیں تو پھر چار عورتیں مل کر کے دو مردوں کے قائم مقام ہوں گے۔ تمہارے عقل کا فیصلہ تمہارے خالق نے کیا ہے، میں خود محمد مخلوق ہوں۔ عورتوں نے کہا یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن دین میں ہم آدھا دین اور مرد مکمل دین ہے، اور ہم آدھا دین ہے ہمارا کس طرح؟ فرمایا کیا مہینے کے اندر 10 دن تمہیں ماہواری لائق نہیں ہوتی؟ عورتوں کو ماہواری نہیں آتی، ماہواری آتی ہے ان کو، اور وہ ناپاک نہیں ہوتی، اور جن دنوں میں تم ناپاک ہوتے ہو کہ مہینے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر یہ ہے کہ رمضان میں اگر گندگی آ گئی، ماہواری اگر آ گئی اور عذر کے دن آگے تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، ہر مہینے میں 10 دن اگر آپ کو ماہواری آ جائے تو 10 دن کی نمازیں تو تمہاری گھٹ گئی۔ مرد 20 دن نماز پڑھتا ہے، مرد 30 دن پورا نماز پڑھتا ہے، اور آپ صرف 20 دن نماز پڑھنا آپ کو نصیب ہو، 10 دن تو آپ کے اسی میں چلے گئے، تو تمہارا دین بھی تو آدھا ہو گیا، آدھا تیتر آدھا مرغ، یہ ایک بٹیر۔ اب مسئلہ ان کو سمجھ میں آ گیا، اس لیے عورت اور مرد کے ساخت میں بالکل فرق ہے۔ عورت اور مرد کے ساخت میں، ان کے ڈھانچے میں جو صلاحیتیں، جو طاقتیں، جو قوت مدافعت جو مرد کو اللہ نے دی، عورت کو کہاں دی؟ اس لیے یہ انگریز کا قانون یہ ہے کہ مزے کی بات ہے کہ عورت اگر فون کرے کہ شوہر مجھے ستا رہا ہے تو پولیس والے آ کر کے باندھ کر کے اس کو فوراً پہنچا دے، اور اگر شوہر غریب کہہ دے کہ مجھے بیوی پٹائی کر رہی ہے، میرے کپڑے اس نے پھاڑ دیے، تو پولیس والے کہتے کہ یہ قانون ہے، عورت کا حق ہے۔ اس لیے وہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بلہ ہوتا ہے نا، بیل جس سے کرکٹ کھیلتے، ہاکی کھیلتے، یہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مرد کا پتلون ہے وہ ایسے ڈس کس کر کے عورت اس کے دوبر پہ مار دی۔ یہ اب ہمارے ملک میں بھی اس پر بڑی کوششیں ہو رہی ہے کہ عورتوں کے حقوق، حالانکہ قرآن نے یہ کہا کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، عورتوں کو وہ حقوق حاصل ہے، قرآن بھی مساوات کے قائل ہے کہ لیکن تھوڑا سا فرق کرتا ہے، عورتوں کے بھی وہی حقوق ہے جو مردوں کے حقوق عورتوں پر لازم ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ایک سیڑھی اوپر ہے، مردوں کا ایک سیڑھی اوپر ہے، حاکمیت مرد کو حاصل ہوگی، مرد نگہداشت کرے گا، عورت کو گھر کی حاکمیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں جب تک رشتے ازدواج کے اندر دونوں کے دونوں جڑے ہوئے نہیں ہیں، جب تک شادی نہیں ہوئے، نکاح نہیں ہوا تو آزاد ہے، لیکن اب جب نکاح ان کا ہو گیا اور شادی ان کی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو نکاح کے بعد ان میں سے سربراہ کون بنے گا؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، سربراہ مرد بنے گا عورتوں پر، نگہداشت حالات کی نگرانی وہی کرے گا، اور دونوں کے کام کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کام یہ ہے کہ اندر جھاڑو لگانا، گھر کو صاف کرنا، اور اللہ آپ کو بھلا کرے بچوں کی صفائی کرنا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، یہ گھر کے سارے کام عورت کے ہیں، اور باہر سے روٹی کما کر کے ہر طریقہ سے یہ ہے کہ مرد لائے گا۔ شدید اگر مجبوری ہو کہ اگر کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بیٹا بالغ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ عورت باہر سودا سلف خریدنے کے لیے جا سکتی، ورنہ جائز ہی نہیں، اس کو اجازت ہی نہیں۔ عورتیں اگر مسجد چلی جائے، جیسے مسجدوں میں بعض جگہوں میں انتظام ہوتا ہے
عورتوں کا ایک حصہ ہوتا نماز پڑھنے کا اور مردوں کے لیے. ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے عام طور پر کراچی میں، لیکن آپ کی اسی گلشن معمار کے اندر اس میں بھی کچھ مسجدیں اس قسم کی ہے کہ عورتوں کے لیے الگ وہ نظام بنا ہوا ہے، نماز میں آ جائیں، شریک ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ عورتوں کے لیے ایک الگ حصہ مقرر کر دیں کہ جہاں سے ان کی آمد رفت وہی ہو. بعد میں حضرت عمر نے، عبداللہ بن عمر نے اس پر عمل بھی کیا، واقعتاً عورتیں آتی جاتی تھیں. لیکن انہی دنوں میں عجیب بات ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، نیکی کا زمانہ تھا، تقویٰ طہارت کا زمانہ تھا. عورتیں آتی تھیں، ان کی صفیں پیچھے ہوتی تھیں. مردوں کو کہا گیا کہ جو مرد امام کے قریب ہوگا، جس صف میں اگلے صفوں میں جو امام سے جتنا قریب ہوگا ان کی نماز اتنی زیادہ بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، ثواب والی نماز ہوگی. اور عورتوں کے صف میں سب سے بیکار صف وہ ہے کہ جو پہلے ہو. 10 صفیں مردوں کی ہو گئی تو مردوں کے صف میں سب سے پہلی صف بہتر ہے جو امام کے قریب ہے اور عورتوں سے دور ہے. درمیان میں 9 صفیں ہے، لیکن 10 صفوں کے بعد پھر عورتوں کی صف شروع ہوگی. پھر 5 صفیں عورتوں کی ہے. 5 صفوں میں سے جو پہلی صف ہے وہ بدبخت قسم کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیکار صف ہے. اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ عورتوں کے آخری صف کا ہے. آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں. جو امام سے قریب ہوں گے، جو صف پہلے ہوگی وہ سب سے اچھی صف ہوگی کہ عورتوں سے دور ہے. 10 صفیں اگر مردوں کے صفوں میں پہلی، دوسری، یہ اس طرح، لیکن آخری صف مردوں کی بیکار ہوگی. کیوں؟ اس کے بعد پھر عورتوں کی صفیں ہیں. جب عورتوں کے صف میں جب عورتوں کی پہلی صف بیکار ہے، مردوں کی پہلی صف سب سے بہتر ہے، آخری صف وہ بیکار ہے، اور عورتوں کی پہلی صف بیکار ہے اور آخری صف والے ان کے اچھے. اس کی وجہ ہے کہ مردوں کی 11ویں صف، مردوں کی 10ویں صف اور عورتوں کی 11ویں صف. جب عورتوں یہ صفیں دونوں قریب ہو جائیں گے، اور جب اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مرد رکوع میں چلا جائے گا تو پھر بغلوں سے سبحان ربی العظیم کہیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سجدے میں، یا کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. یہ سب کے سب پیچھے عورتیں اعلیٰ. اس لیے بعض منافقین یہ بھی کرتے تھے کہ وہ جیسے رکوع میں چلے گئے سبحان ربی العظیم، اللہ تیری عظمت ہے، لیکن پیچھے جو کھڑی ہے وہ بھی زبردست ہے. اس طرح بھی ہو گیا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. آگے والوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہے، اللہ فرماتے پیچھے والوں کا بھی علم. جو تم گڑبڑ کرتے ہو نا، پیچھے والے صف والے، اب عورتوں کی پہلی صف ہے. اس لیے مردوں کی پہلی صف بہتر ہے اور آخری صف بیکار ہے، اور عورتوں کی پہلی صف بیکار اور آخری صفیں اچھی. نماز میں بھی ان کو الگ الگ رکھا گیا. اجازت تھی ان کو نماز میں آ جائے، لیکن کہا جیسے نبی نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اٹھ کر کے عورتوں کو کہا کہ آپ چلی جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھتے تھے. آپ اس وقت تک بیٹھتے جب نبی بیٹھا ہوا مصلی پر سلام پھیرا ہے، سلام پھیرنے کے بعد مصلی پر بیٹھا ہے تو کوئی مرد اٹھتا نہیں تھا. حضرت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب سلام کرنے پر، سلام پھیرنے پر نماز ختم ہو گئی، لیکن میں مصلی پر بیٹھ جاؤں تو کوئی مرد اٹھے گا نہیں، تاکہ وہ عورتیں پیچھے سے نکل جائیں جلدی. اور اگر وہ نہیں نکلیں گے، حضرت سلام پھیر کر کے اور حضرت اٹھ کر کے اپنے حجرے میں تشریف لے جائے، عائشہ کے حجرے میں چلا جائے، تو پھر مرد بھی جیسے ٹوٹ پڑیں گے. تو پھر دیکھیں گے ہر قسم کی کتو بتو اکتو ابسو کلوم اجموم، کالی گوری، ہر قسم کی، جوان بوڑھی، سارے دیکھیں. اس لیے حضرت کی یہی مصلحت تھی، حکمت یہ تھی کہ حضرت مصلی پر سلام پھیرنے کے بعد بھی کہ خبردار کوئی نہ اٹھے. کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا، یہاں تک کہ لکے تنفذ النساء، عورتیں نکل جائیں. اگر عورتیں بیٹھیں گے نماز فارغ ہوگی، اب یہ کہ یہ جماعت یہاں سے ٹوٹ پڑے گی تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن زمانہ نبی کا تھا، خیر القرون کا تھا، پھر بھی ان کو اجازت تھی پردے کے تحت. جیسے کہ ابھی بھی بلاد عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر ان کے لیے مستقل حصہ بنا ہوا، باقاعدہ مسجد کی پارٹیشن کی ہے انہوں نے، اور ایک طرف یہ ہے کہ مرد ہوتے، ایک طرف عورتیں ہوتی. لیکن ویسے اگر عورتوں کو مسجد میں چھوڑ دیا جائے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ مسجد میں جب آتے نماز پڑھنے کے لیے،
یا میں آتا ہوں آپ کے سامنے ملا ہو کر کے، مجھے بھی شرم آتی ہے کہ بابا لوگوں کو تقریر کرتے ہو، کچھ تو حیا کرو، اور آپ بھی مسجد میں آتے ہو، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ مسجد سے مولوی باہر نکلتا ہے، وہ الگ اس کی کیفیت ہے، اور آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی ظاہر انسان تو کمزور ہے۔ حضرت کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، پیارا زبان تھا، نورانی زمانہ تھا، مبارک زمانہ تھا، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت کے بعد پھر مسئلہ ہی عجیب ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے نبی سے دور ہوتے ہم گئے تو حالات بدل گئے۔ اما عائشہ نے خود کہا کہ لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل۔ اگر آج جیسے نبی کے وصال کے بعد، نبی کے جانے کے بعد عورتوں نے جو گڑبڑ شروع کی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود دیکھ لیتا تو نبی بھی ان کو منع کرتا کہ مسجد میں نہ آ جاؤ۔ عورت کو اتنا ڈھیل آپ کہاں دیں گے؟ لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء، عورتوں نے جو کچھ گڑبڑ شروع کی ہے، اگر اس کو حضرت دیکھ لیتا تو لمنعهن المسجد، مسجد سے ان کو منع کرتا، کما منعت نساء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی عورتیں، بنی اسرائیل کی عورتیں تو ان میں بے حیائی بے حیائی تھی، بے حیائی بے حیائی۔ اور عورت ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا ہو گئی ہے۔ اور پسلی آپ دیکھیں، جن کی آپ اپنی پسلیاں دیکھیں، مولوی منظور کی پسلیاں، پسلی تو ٹیڑھی ہوتی ہے، تو نبی نے فرمایا کہ بس اس ٹیڑھی پسلی کو اسی طرح چلاؤ، زور لگاؤ گے اس کو سیدھا کرنے کے لیے، سیدھے نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ جائے گی۔ بس عورت کو اسی طرح ٹیڑھی رہنے دو اور اس سے اسی طرح کام چلاؤ۔ اس کی نگہداشت مرد کی ذمہ داری ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کی ذمہ دار اور نگران مرد ہے، مرد اس کی نگرانی کرے گا، نہیں کرے گا تو پھر مسئلہ خراب۔ اس لیے اما عائشہ نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت کے بعد اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ برکتیں نہیں رہی، وہ نورانیت نہیں رہی، ان کو منع کیا جائے۔ حضرت زبیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ نماز کے لیے نہ جاؤ، اب یہیں گھر پہ پڑھو۔ اس نے کہا نبی نے جب میں نے نہیں کیا تو کون ہوتا منع کرنے والا، میں جاؤں گی۔ کہا نہ جا، میں جاؤں گی۔ حضرت فرمایا کہ اب وہ حالات نہیں رہے، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں، اب وہ برکتیں نہیں، ہر قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، عین غین، دل میں عین غین ہے، اس لیے اب نہ جاؤں۔ لیکن بیوی نے کہا کہ میں جاؤں گی۔ تو شدید تاریک رات تھی، شدید تاریک، چاند ماند کا نام بھی نہیں تھا۔ بیوی نکل گئی مسجد کے لیے، حضرت زبیر پیچھے چھپتے چھپتے کس کر کے ایک تھپڑ مارا اور بھاگ گیا، راستے پہ اس کو تھپڑ مارو، بیوی واپس آ گئی۔ اب دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات نماز کے لیے نہیں جا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ نماز کے لیے، کیوں جماعت میں کیوں نہیں جا رہی ہوں؟ کہا بس حالات ٹھیک نہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ دماغ درست کرنے کے لیے اپنے شوہر نے تھپڑ مارا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شوہر نے مارا ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس ہاتھوں میں بھی دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ سربراہ ہے، اور پھر ان انگلیوں میں کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، بڑی انگلی وہ سربراہ ہے۔ پورے جسم کے اندر دل سربراہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بالادستی کو حاصل ہوگی، ایک زیر دست ہوگا۔ تو بالادستی مرد کو کہا کہ آپ کو حاصل ہے، حاکمیت، نگرانی آپ ہی کریں گے، اور عورت جو ہے نا زیر دست رہے گی۔ شادی سے پہلے دونوں آزاد تھے، لیکن اب عورت کو وہ آزادی نہیں ملے گی۔ جہاں تک بات ہے ان کی حقوق کی، مساوات کی، تو نے مساوات، تو کیا مساوات ہمیں بتاتا ہے؟ مساوات تو قرآن نے جو حقوق عورتوں کو دیے، میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اپنے مقام کو سمجھیں۔ سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، چاندی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، امریکی ڈالر کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، زمینیں اپنی پراپرٹی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، قیمتی چیزیں آدمی کے پاس ہوتی ہے وہ کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے زن زر زمین، زن زر زمین، یہ چیزیں دکھانے کی نہیں ہوتی، چھپانے کی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، نہ بتانے کی ہوتی ہے، یہ کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ غیرت مند عورت وہ ہے، غیرت مند وہ عورت، جیسے پیسے کی، سونے چاندی کی قیمت اتنی نہیں۔ سونا چاندی اگر کسی کے پاس ہوں گے، آپ کو بتائیں گے میرے پاس 40 کلو سونا ہے، 50 کلو، وہ بچے گا؟ اس لیے اس میمن برادری کے اندر ہم نے بعض کو دیکھا ہے کہ مولوی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، چندہ لیتا ہے اچھی گاڑی میں، اور میمن کو دیکھو کہ وہ کھٹارا قسم کی گاڑی میں۔
ہم لوگوں کا تو سب کچھ چندے پہ ہوتا ہے۔ ایک طالب علم نے میرے لیے راڈو گھڑی لایا، راڈو گھڑی میں نے ہاتھ پہ باندھا تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ مولوی لوگ ندید دید گڑید، دیکھا نہیں تو دیکھا تو اڑ گیا نا، تو راڈو گھڑی مجھے دیے تو ہم لوگ اسی طرح کرتے، سمجھے؟ تو ایک میمن تھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس نے کہا مولوی صاحب یہ گھڑی میری والی دیکھ رہے ہو، جو 30 روپے 40 روپے کی ربڑ والی گھڑی ہے۔ میں حیران ہو گیا، اچھا اس کو میں جانتا بھی تھا کہ بھائی کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہے۔ کہا یہ دیکھو ربڑ والی میری گھڑی دیکھ لو۔ میں نے کہا جی دیکھ لیا۔ کہا کہ مولوی صاحب گاڑی میں ہم ایسی بیکار قسم کی گاڑیوں میں جاتے ہیں، یہ پیسہ آج کل دشمن ہے، یہ گھڑی اگر تو گاڑی میں چلتے ہوئے اگر ہاتھ نکالے گا نا تو کوئی اچھا سا سندھی یا بلوچ وہ کلہاڑا لے کر کے تیرے ہاتھ کو مارے گا اور ہاتھ بھی ٹکڑا ہوگا، گھڑی اٹھا کر کے لے جائے گا۔ کہا مولوی صاحب یہ 40 روپے 50 روپے والے ربڑ والی گھڑیاں، تو سونا کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، چاندی کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے، ڈالر کوئی کسی کو دکھاتا نہیں، قیمتی چیز کوئی کسی کو دکھاتا نہیں ہے۔ قرآن کہتا اور نبی کہتا اور حدیث یہ کہتی ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، تو اتنے قیمتی ہے کہ تجھے آسمان بھی نہ دیکھے، اپنے گھر میں رہ۔ جائے شوہر وہ کمائے، جائے شوہر سفر کرے حضر کرے، سردی میں جائے ذلیل ہو جائے، گرمی میں جائے ذلیل ہو جائے، ملک کے اندر کمائے، بیرون ملک کے اندر جا کر کے کمائے، حل بھی وہ چلائے شوہر۔ کام کو تقسیم کیا کہ اندر گھر کو سنبھالنا تیرا کام ہے، بچوں کو سنبھالنا تیرا کام ہے، اور یہ نہیں ہے کہ شوہر ڈیوٹی پہ چلا گیا اور اس کے بعد آپ نے ٹیلی فون پہ کہا ہیلو، اس نے بھی کہا کہ ہیلو، کہ ہیلو میں تو ہل رہی ہوں آ جا، شوہر تو ڈیوٹی پہ چلا گیا، ہیلو دونوں ہل رہے ہیں۔ ہے کہا کہ آپ کی شکل کو سورج اور چاندی بھی نہ دیکھے، آپ کی شکل کو سورج اور چاندی بھی نہ دیکھے۔ میں نے ہر قسم کے لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پٹھانوں میں، بلوچوں میں، مہاجر، سب میرے سر کے تاج ہے سندھی، لیکن یہی میں نے دیکھا ہے بخدا کہ بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں بعض ایسے دیکھے پٹھان اور بعض کسی بلوچ کو دیکھا کہ ایک زمانے سے 30 40 سال سے کراچی میں رہ رہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، ان کے ہوٹلیں دکانیں ہیں، وہ یہاں پر بیوی بچوں کو یہاں پر نہیں لاتے۔ میں نے کہا کیوں؟ ایک سے میں نے کہا، وہ تو بظاہر بھولا بھالا سا لگتا تھا، میں نے کہا یار تو ادھر خوار ہے، مہینے میں کبھی جاتا، کبھی 2 مہینے میں جاتا، بیوی بچوں کو ادھر کیوں لیتا؟ اب بازار اندر بازار میں ہے، مکان بھی اس کے پاس، پیسے بھی ان کے پاس، بلڈنگ بھی۔ میں نے کہا بیوی بچوں کو یہاں پر بیوی کو کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اس گنجان بازار کے اندر اس بلڈنگ میں لاؤں اور میں کاروبار پہ چلاؤں اور کھڑکیوں سے جھانک کر کے میری بیٹیاں اور میری بیوی جو ہے نا بازار میں گزرنے والوں کو دیکھے، خدا کرے اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ واہ واہ! حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، نابینا ہے، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، حضرت عائشہ نے دیکھ لیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پردہ کرو، پردہ کرو، یہ کیا بات ہے؟ تو اماں جی تو ہمارا قربان جاؤ اماں کی جوتیوں پہ، تو ہماری والدہ نے کہا حضرت عائشہ نے الیس هو بأعمى، وہ نابینا نہیں ہے؟ نابینا ہے، ہم کس سے پردہ کریں؟ وہ نابینا نہیں ہے، یا وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، وہ نابینا نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ، افعم، کیا وہ تو اندھے تم اندھی ہو؟ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کیوں دیکھ رہے؟ آپ کو بھی تو دیکھنے کا حق نہیں ہے نا۔ افعمیاوان انتما، تم دونوں اندھی ہو؟ واہ محمد تیرے کیا جملے ہے، قربان جاؤں۔ افعمیاوان انتما، تم دونوں اندھی ہو؟ الستما تبصرانہ، تم دونوں کو دیکھ نہیں رہی ہو؟ وہ نابینا ہے، نہیں دیکھ رہے تو تمہاری تو آنکھیں ہیں، تمہاری بینائی ہے، خبردار پردہ کرو۔ واہ! اس لیے عورت پہلے تو اس کی نگرانی بلوغیت سے پہلے والدین اس کی نگرانی کریں گے، بڑے بھائی ان کی نگرانی کریں گے، بہنیں ان کی نگرانی کریں گے، لیکن جب اب مرد بھی آزاد تھا، یہ بھی الگ الگ، لیکن اب شادی میں جڑ گئے تو جڑنے کے بعد اب مرد کا حق ہوگا، سربراہی مرد۔ عورتوں کو وہی حقوق حاصل ہے جو مرد کے جتنے حقوق مرد عورت پر ہے، عورت کے اتنے حقوق مرد پر ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، سربراہی والا مسئلہ مرد ہی کا ہوگا، سربراہی مرد ہی کریں گے، عورت کو سربراہی حاصل نہیں ہوگی۔
ہمارے ملک میں بھی بڑی کوششیں کیا ہے سارے. اس لیے میں تو کئی دفعہ میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان غریب ویسے یہ ہے کہ دوڑ تو لگاتا مولوی لوگ, یہ بھی شکر ہے کہ اسمبلی میں پہنچتے ہوئے کچھ غریب, کبھی شراب کے حق میں کوئی بل پاس ہو رہا ہے, یہ مولوی شور کرتے پگڑیوں کے ساتھ, اور کبھی زنا اور بدکاری کے بارے میں ہمارے حضرات بل پاس کر رہے ہیں. اور آج کل بل پاس کیا انہوں نے کہ اگر مرد بدکاری کرے تو پھر یہ کہ اس کے فوتے اور اس کے خوٹے وہ نکالیں گے تاکہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کی مردانگی ختم ہو جائے, لیکن عورتوں کو آزاد چھوڑیں گے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد کو فضیلت حاصل ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی عورتوں پر. کس چیز میں؟ حاکمیت مرد کا کام ہے, اور وزیر اعظم صدر مرد ہی بنے گا. اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ نبی مردوں میں آیا, عورتوں میں کسی عورت کو نبیانی نہیں بنایا. یہ مرد کا حق ہے, خلیفہ وقت مرد بنے گا. کسرا والوں نے اپنے کسی خاتون کو انہوں نے وہ کر دیا, اس کو وزیر اعظم بنایا, تو صحابہ نے ان کو لکھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی نر نہیں ہے تو ہم بھیجتے, اگر تمہارے پاس کوئی نر نہیں ہے تو ہم وہ کوئی نر بھیجیں تمہارے حاکم بننے کے لیے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شکل تمہارے مردوں کے, لیکن تم کھدڑے ہو سارے. تو عورت کو تو تم نے سربراہ بنایا ہے, کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ یہ نظام ہے ہمارا ملک کا. جی قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, نگہداشت کرنے والا ذمہ داری مرد کی ہے, حاکم مرد بنے گا. حاکم کا ترجمہ نہ کرو تو یہ کہہ دو کہ صدر, اور اللہ آپ کا بھلا کرے با اختیار پاور مرد کے پاس ہوگا. وہ یورپ والا طریقہ نہیں ہوگا کہ بلہ لے کر کے اور مرد پتلوں کے ساتھ ایسا دبر کیا, وہ دوڑ دوڑ کر کے آ کر ڈز, اور مرد کہتے اے, پھر آ کر کے پھر اس کو مرے ڈز, وہ کیا کر رہے ہو, صبر کرو. لعنت ہو تمہاری زندگی پر, چاہے تم امریکہ ہو یا برطانیہ اور فرانس ہو, یا اور تمہارے اس قانون کو چاہنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. خدا ان کو ہدایت دے دے. آتا ہے دیکھو اخبارات میں آ کر کے اس کو, او غریب پتلوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے, وہ دوڑ لگا کر کے ڈز, اور پھر وہ ہنستی ہے اور مرد چیخ مارتا ہے, پھر آ کر کے ڈز. وہ بلہ بلہ ہوتے نا, بلہ کہتے ہو, کیا کہتے بلہ, وہ جو کرکٹ ورکٹ کھیلتے, کرکٹ ہے ہاکی ہے, وہ بلہ کس کس کر کے اس کو مارتا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. دوسری فضیلت پھر مرد کی ساخت الگ ہے. مرد گولیاں چلے, دھماکہ ہو جائے, مرد ڈرتا نہیں ہے, بشرطے کہ مرد ہو, اس میں یہ چیز نہیں ہے. اور عورتوں کا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کرے, گاڑی چلا رہی ہے, چلا کر کے کسی کو مار دیا, لوگ جمع ہو گئے, گاڑی اس نے روک لی, پولیس والے کہہ رہے اتر جا, تو اترے کیسے؟ اتر جا, بندہ مر گیا, کون ہو, کس کی بیٹی ہو, اس طرح گاڑی چلا رہی ہو. سعودیہ نے بھی اجازت دے دی. ابھی ہم لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے عمرے پر گئے تو مسجد نبوی کے سامنے بھی, یا اللہ آپ کا بھلا کرے, جہاں یعنی بازار لگتے ہیں سعودیہ میں بھی, بڑے بڑے دفتروں میں, ہوٹلوں میں بھی جائیں تو وہاں پر کاؤنٹر پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ میں بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کوئی عمر ہمیں دے دے, یا اللہ ہمیں کوئی عمر دے دے, یا اللہ اس دنیا کو, اس کائنات کو, مسلمانوں کو کوئی عمر دے دے, ان کو کوئی خالد ابن ولید دے دے, ان کو کوئی عمر ابن عبدالعزیز دے دے, عمر بن الخطاب ان کو دے دیں. اس طرح عورتیں اللہ آپ کا بھلا کریں. میرے نبی کی مبارک روح کو کتنی تکلیف ہوگی, صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ, ان کی پاکیزہ ارواح کو کتنی تکلیف ہوگی. اس طرح بے حیا باش ہرچ خواہی بکن یہ ہو گیا. اور ہمارے ملک میں بھی یہی ہے. جی ہم بھی اسی طریقے پر, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. نبوت بھی مردوں کا حق ہے, حاکمیت مرد کا. اب گاڑی میں مارا, کہا نکل جا, کہاں پر رہیے, نکل جا, کہاں پر رہیے, نکل جا. آخر کار لوگوں نے دروازہ کھولا, محترمہ کو جب کھینچا تو دیکھا جامع پورا کا پورا گیلا ہے. کھینچا اس کو کہ بندہ تو مر گیا, گاڑی تو آپ نے چڑھا دی, آخر نکل کیوں نہیں رہی ہو, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو دیکھا حکمت ظاہر ہو گئی. سب نے دیکھا حکمت ظاہر ہو گئی کہ جامع ہی گیلا ہو گیا.
عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں، جنہوں نے اپنی عورتوں کو، جن اقوام نے آزاد کیا ہے، عورت الگ کما رہی ہے، مرد الگ کما رہا ہے، اور جنہوں نے اپنی عورتوں کو باندھ کر کے رکھا ہے گھروں کے اندر، بتاؤ خدا کی قسم ان کا کھانا ان سے اچھا ہے، ان کی عزت ان سے اچھی ہے، ان میں غیرت ان سے زیادہ ہے، ان کی زندگی میٹھی زندگی ہے، راحت والی زندگی، ان کی زندگی، مرد الگ کما رہا ہے، عورت الگ کما رہی ہے، اس کی مرضی ہے دفتر میں جس سے بھی دوستی رکھے، کون کس کو روک لے؟ عورتوں کی جو مکاریاں ہوتی ہے، خدا جس کی حفاظت کرے، میرا رب جس کی، قرآن بھی وہی کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، نبوت، خلافت یہ مرد کا حق ہے، اور وبما انفقوا من اموالہم، خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، تو گھر کی زندگی کو سنبھال، تیری قیمت سونے جیسے ہے، تو اپنے آپ کو ہر ایک کو نہ دکھا، لیکن اچھی عورتوں کی پہچان، اس لیے ساتھی جو بیٹھے ہوئے اپنے نکاح کے لیے کن عورتوں کا انتخاب کریں گے، اس کو دیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات، نیک عورتیں، نیک سیرت عورتیں، جو بالکل ان کی طبیعتیں شریعت کے مطابق بن جائے، نماز پڑھتی ہے صالحات میں ہے، روزہ رکھتی ہے صالحات میں ہے، حج کرتی ہے صالحات میں ہیں، نبی کے اخلاق اور صحابیت عائشہ اور زینب اور صفیہ اور جویریہ، فاطمہ، نبی کی بیٹیوں کی اور نبی کے ازواج مطہرات کی اخلاق کو اپراتی ہے، وہ صالحات ہے، وہ صالحات ہے، فالصالحات قانتات، نیک مزاج قسم کی عورتیں ہیں، قانتات، دوسری صفت فرمایا قانتات، اطاعت گزار، اطاعت شعار، بات ماننے والی عورت ہو، بات ماننے والی عورت ہو، بات ماننے والی عورت ہو، ابورا وڑا یہ پانی کھڑی اچ، پانی کھڑی چھو چھاجے کری کھڑی اچا، چھاجے کری پانی کھڑی اچا، فالصالحات قانتات، میں بازار جا رہی ہوں، نہ جا، مسجد جانے کے لیے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ عنوان قائم کیا، باب استئذان المرأة زوجها لخروج المسجد، مسجد جانے کے لیے بھی شوہر کو اطلاع کرے، شوہر بھی دیکھ لے کہ یہاں فتنہ نہیں ہے، انتظام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب مسجد میں اس کو تعویذ بھی دے دے الگ کمرے میں، تعویذ بھی سن، مولوی صاحب کا حجرہ بنا ہوا ہوتا ہے مسجد کے قریب، پھر وہ تعویذ دے دیں، سمجھے کہ جن آ گیا ہے آپ کو، سمجھے، سب سے بڑا جن یہ بے غیرت مولوی خود ہے، سب سے بڑا جن یہی ہے، اس طرح تجھے اجازت ہے، میرے نبی، پھر آ کر کے ادھر تکلیف تو نہیں ہے، ادھر تکلیف تو نہیں ہے، ادھر تکلیف تو نہیں ہے، ادھر تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف والی جگہ تجھے بھی معلوم، اس کو بھی معلوم، ادھر تکلیف نہیں ہے، ادھر تکلیف، میرے نبی نے جب خواتین سے بیعت لی ہے، مرد کا ہاتھ نبی کے دستے مبارک پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ترمذی میں واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، خدا کی قسم نبی نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملا، محمد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، محمد میرے پورے خاندان کو اللہ تیری جوتیوں پہ قربان کرے، تیرے حیا اور تیری شرم پر، واہ واہ، واللہ ما مست، یہ حدیث رسول ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، خدا کی قسم نبی کے ہاتھ کبھی بھی کسی خاتون کے ہاتھ پہ لگے نہیں، واہ 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 واہ، او بے غیرتوں، بے غیرتوں کو پسند کرنے والوں، غیرت مندوں کے ملک میں بے غیرتوں کے نظام کو لانے والوں، کس غیرت مند محمد کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو تم، کس غیرت مند، اللہ اللہ، نماز کے دوران اگر آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے اور اٹھتا ہے، قمیص اس کے اندر جب گھس جاتی ہے تو فقہا کہتے ہیں، یا سامنے کھڑا ہے اور قمیص گھسی ہوئی ہے، اس کی ٹائروں کے درمیان میں قمیص گھسی ہوئی ہے، تو فقہا کہتے ہیں اپنے انگلیوں سے، ان انگلیوں سے قمیص کو نکالو، پیچھے والے دیکھے کہ یہ کون سے غار میں گیا ہوئی قمیص گئی ہوئی ہے۔ نماز میں بھی اس بے حیائی کی اجازت نہیں ہے،
سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ نماز میں بھی اگر اس کی مقعد کے اندر اور اس کی دبر میں اگر قمیص چلی جائے تو اپنی انگلیوں سے نکالے, پیچھے والوں کو کیا دکھاتے ہو؟ وہ نماز پڑھے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ, یا آپ کے اس یہ کہ حرام خور دبر کو دیکھے کہ جو انگریز کے تم نے ڈالر کھا 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 کر کے. اس میں نماز میں بھی اس طرح اس کی اجازت نہیں ہے. نماز میں تو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن ویسے اجازت ہے پورا پتلون جو ہے اندر گھسا ہوا ہے. یہ ہمیں غیرت سکھاتے ہیں, یہ غیرت سکھاتے ہیں. اللہ کے لیے قسم اٹھا کر کے بولو, جو شلوار قمیص پہن کر کے آتے وہ سونے لگتے یا پتلون والے سونے لگتے؟ اس کو کوئی دنیا کا بے غیرت ہوگا جو اس کو کہے گا کہ تو اچھا لگتا ہے. دنیا کا ذلیل انسان ہوگا کہ جو اس کو کہے گا کہ تو اچھا لگتا ہے. اس لیے نوجوان اپنے بھائیوں سے, تمہارے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھوں گا, آپ میرے سر کے تاجے محسوس نہ فرمائیں. 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی بھی نبی نے داڑھی بلیڈ نہیں لگایا. ہاتھ کھڑا کرو, اس کو چھیڑو نہیں. ہاتھ کھڑا کرو, اس کو چھیڑو نہیں. دنیا کا بے غیرت انسان ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اس کو صاف کرو تو آپ اچھا لگیں گے. کون سا منحوس ہے؟ وہ انسان نہیں, اس کی شکل انسان کی ہوگی. اور جو بیوی آپ کو کہیں کہ اس داڑھی کو ختم کرو تو پھر آپ اچھی لگیں گے, اور اگر داڑھی آپ رکھیں گے تو پھر آپ میرے پسند کے نہیں ہیں. اگر غیرت ہے تو اس کو کہو ٹھیک, خبردار ٹھیک ہو جا, اس کا نام نہیں لینا. اگر یہ آپ کو پسند نہیں ہے, یہ سنت نبوی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء, 1.25 لاکھ صحابہ, غوث, ابدال, کتب, شہداء, صالحین, مفسرین, محدثین, سب کی سنتیں. اگر یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو کتیے کی بچی تو بھی مجھے پسند نہیں ہے. یودو درے سلو پنزا اشپکو آتا نا لس زو. جب آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ان سے کہو کہ تو بھی, جب میرے نبی کی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو مجھے کہاں, میں تو پھر بے غیرت ہوں, میں مسلمان کا بچہ بھی نہیں ہوں. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے, آپ کو چانس دیتا ہوں, موقع دیتا ہوں, نہیں تو پھر جا. فالصالحات قانتات, نیک سیرت عورتیں ہوں, قانتات فرمان بردار اور مطیع, حافظات للغیب, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوں. بما حافظ اللہ, بس اس کے اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے. لیکن فرمائے بما حافظ اللہ, اللہ کی حفاظت کی وجہ سے, ورنہ عورتیں مشکل ہے کہ مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یا عورت اپنی. مرد کو بھی کہیں ٹیوشن کا موقع مل گیا, اس نے ٹیوشن پڑھا دیا. عورت بھی یہ ہے کہ شوہر جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ چلا گیا ڈیوٹی پر تو اس نے بھی کسی سے رابطہ. لیکن فرمایا کہ یہ اللہ فرماتے کہ یہ عورتیں مجھے پسند نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ یہ میری بندیاں نہیں ہیں, یہ نیک بندیاں نہیں ہیں. فالصالحات قانتات, نیک سیرت عورتیں, حیا والی عورتیں, شرم والی عورتیں, اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ عورتیں وہی ہوں گے جن میں 3 صفات ہوں گے. قانتات, فرمان برداروں, شوہر کے ابو راوڑا تو بالکل لائے, روٹی پکاؤ تو سبحان اللہ, بازار پہ نہ جاؤ تو سبحان اللہ, نہ جاؤ کہتی ہیں آؤں ونیا تو چاہ کری سکندے کر مکے ڈیکار, میں جا رہی ہوں جی. یہ قانتات نہیں ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, حافظات للغیب, غیب سے مراد شرمگاہ, اس کی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے. اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے, اللہ کی مدد لے کر کے, ورنہ مشکل ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یہ ہے. لیکن فرمایا کہ جو عورتیں ناشزہ ہیں, نافرمان ہیں, تو پھر عورت کو سمجھاؤ. واللاتی, یہ حیا والی عورتیں, نوجوان جو بیٹھے ہوئے ایسے عورتوں کا انتخاب کر لو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نبی کی بیویوں کی صفات جو بیان کی, فرمایا کہ نبی کی بیویاں ٹھیک ہو جاؤ. اگر ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے تو نبی کے لیے اس قسم کی عورتوں کا انتخاب کروں گا میں اللہ. ہے ٹھیک ہو جاؤ, قربان جاؤ نبی کی بیویوں کے جوتیوں پر. ہماری مائیں ٹھیک تھیں, لیکن کبھی کوئی بات ہو گئی تو فرمایا کہ ٹھیک ہو جاؤ, ورنہ محمد کے لیے
کوئی عورتوں کی کمی نہیں ہے، یہ عورتیں ہوں گے. عسیٰ ربہ ان طلقکن، عسیٰ ربہ ان طلقکن، 29واں پارہ ہے سورہ تحریم میں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا، اگر تم گڑبڑ کرو گے نبی تمہیں طلاق دے دے گا، تمہارے بدلے میں اللہ ایسی عورتیں لائے گا یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تم سے بہتر، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. واہ واہ، اللہ اللہ اللہ. قرآن نے کچھ چھوڑا نہیں ہے. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. ہمارے ہاں بے حیات بے شرمات بے غیرتات باغیرتات باہر نکلویات شوہر کو جوتے ماریات. ہے اس قسم کی عورتیں. میرا رب کیا جو خالق ہے وہ کائنات کے مزاج سے واقف نہیں ہے؟ میری زندگی گزارنے کے طریقہ بتایا ہے کہ اس قسم کی عورت کا انتخاب کرو، ورنہ کھانا شوہر کھلا رہا ہے، یاری کسی اور سے ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، ایھا الشوہر، بشرطے کہ تم شوہر ہو، بشرطے کہ شوہر. ورنہ کہا کہ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، آپ نے بہت ستایا، اس کے بعد یا تو اس گھر میں رہے گی یا، بیوی نے کہا یا کیا؟ کہا یا تو رہے گی. اس کے بعد اس گھر میں یا تو رہے گی یا کا معنی میں، لیکن وہ میں کہہ نہیں سکا. بیوی نے ادھر سے جوتا اٹھایا، کہا کہ تو اس گھر میں رہے گی یا، کہا یا تو رہے گی. یہ نہیں کہا کہ یہ میں رہوں گا کہ آپ کو نکال دوں گا. اتنی بھی جرأت نہیں ہے اس شوہر میں. شوہر کس قسم کا؟ بس ویسے بھی پھر داڑھی رکھی ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ویسے شوہر بنائیے. شوہر کس چیز کا ہے؟ اس لیے عورتوں کو اللہ نے حقوق دیا ہے، لیکن کہا گھر میں رہ، تیری قیمت ہے، باہر نہ نکل کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے. لیکن واللاتی تخافون نشوزہن، نافرمانو فعظوہن، پہلے بات سمجھا دو. اور اگر نہ سمجھے وہجروہن فی المضاجع، کمرے میں الگ سو جاؤ، اس سے الگ سو جاؤ. لیکن الگ کمرے میں نہ جاؤ، ایک ہی کمرے کے اندر آپ الگ وہ الگ. آخر مجبور ہو کر کے گرم چیز مچھلی کھائے گی، انڈا کھائے گی، تو پھر تو یہ مجبور تو ہوگی نا، تم بھی صبر کرنا نا. گرم چیزیں کھلاؤ، وہ تو آئے گی نا آپ کے پاس، وہ بھی انسان ہے، کچھ صبر تو کرو، تم مرد تو بنو نا. وہجروہن فی المضاجع، بستر میں اس کو چھوڑو. قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر نہیں تو وضربوہن، پھر پٹائی کرو. لیکن پٹائی اعضائے رئیسہ کی نہیں کرو. دماغ پہ نہیں مارو کہ پاگل نہ ہو جائے، آنکھوں پہ نہیں مارو، چہرے پہ بھی نہیں مارو، ہڈی پہ بھی نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ بھی نہ مروڑو. ایک بجلی کا تار لے کر کے گوشت والی جگہوں میں کس کر کے مارتے ہیں. اس کی اجازت ہے. الضرب للتعذیب، ادب کے لیے. وضربوہن، ایک صحابی نے کس کر کے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. کیس چلا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت کے پاس. اس وقت یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کے یعنی خاتون کے ان کے بھائی نے کیس دائر کیا محمد رسول اللہ کی کورٹ میں کہ میری بہن کو اس طریقے پر مارا ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. بلاؤ، ان سے بدلہ لینا ہے. آپ کا ارادہ تھا کہ ان سے بدلہ لیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جیسے اس کو تھپڑ مارا اس عورت کو، تم لوگ اس کا بھائی کس کر کے اس کو تھپڑ مارو. یہ ارادہ تھا میرے نبی کا کہ آیت نازل ہو گئی نہیں شوہر کو اتنے پٹائی کا حق ہے. میرے نبی نے اپنا ارادہ ملتوی کیا. فرمایا میرا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں بھی ان سے کہوں اس کے بھائی کو کس کر کے تمہیں مارے، لیکن اللہ نے تمہاری تائید کی، بس میں اب تمہاری پٹائی نہیں جاؤں. اتنا تو شوہر کو حق پہنچتا ہے نا. وَهْجُرُونَ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورتیں بات مانتی فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر یہ کہ کوئی بہانہ نہ کرو، معاف کرو، درگزر کر دو، اسی طرح اس کو رہنے دو. لیکن اگر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، با اختیار لوگ آپ کو معلوم ہے شوہر اور بیوی کے رشتہ دار کے یہ آپس میں ان کے مخالفت ہو گئی، آپس میں عداوت دشمنی ہوگی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ادھر مرد کی طرف سے ان کی طرف سے کہ بابا ان کے مسائل آپس میں قاضی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو تم دو بندے بیٹھ کر کے آپس میں فیصلہ کرو، پوری تحقیقات کرو، قصور مرد کا ہے یا عورت کا ہے. آپ کے گھر کا گند باہر نہ نکلے. ماشاءاللہ
پاکستان زندہ باد۔ عورت کا وکیل الگ ہے، اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے بغل میں الگ فائل ہے، وہ کورٹ میں الگ پہنچ رہا ہے، اور یہ کہ شوہر کا وکیل الگ ہے۔ اللہ اس طرح ناراض ہو گیا، اللہ اس طرح ناراض ہو گیا اس دنیا سے کہ ہماری بہنوں کی بیٹیوں کے مقدمات کورٹ میں جا رہے ہیں، شوہر بھی باغیرت، بیوی بھی باغیرت نہیں، دونوں بے غیرت۔ قرآن کہتا ہے کہ گند ادھر لگا، آدمی استنجا کرتا ہے گند ہوتا ہے، لیکن اپنے گند کو چوری چپکے سے دھو، اس کو کسی کو نہ دکھاؤ۔ یہ کیا غیرت ہے کہ میری بیٹی اور میری بہن کا قصہ کورٹ میں جا رہا ہے، وکیل اس کے لیے پکڑا ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا قرآن۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، غیرت، قرآن غیرت کا سبق دیتا۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، دونوں کی طرف سے با اختیار لوگ، اور وہ آپس میں ان یرید اصلاحا، اگر صلح چاہ رہے یوفق اللہ بینہما، اللہ مطابقت پیدا کر دے گا، اور اگر نہیں عورت کسی طرح ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح کہ تیرے جیسے کالو خان کو میں پسند کرتی نہیں، تو پھر وہ مہر والی رقم دے دے، خلا کر لے، اسے لے لے، خلا پھر شوہر اسے لے لے، اور اگر شوہر کا قصور ہے تو شوہر اللہ سے ڈرے، ویسے ہی اس کو طلاق دے دے۔ پھر مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے عورت کی کمی نہیں ہے، عورتوں کے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر مرد اور عورتیں دونوں جدا ہو جائیں، اللہ ہر ایک کو غنی کر دے گا، مرد کے لیے کوئی اچھی عورت بھی لائے گا، اور عورت ہے اس کے ساتھ یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کو کوئی اچھا شوہر دے دے گا۔ لیکن اگر قصور عورت کا ہو تو کس کر کے اس کو کہے کہ نہیں تو بندی رہے گی، وہ مہر، حق مہر والے وہ رقم سارا دے دے، پھر اس سے خلا کرے، طلاق بائن اس کو دے دے۔ اور اگر قصور مرد کا ہے تو اللہ سے ڈرے، پھر اس غریب سے کوئی پیسہ نہیں، قصور تو تیرا الو کا پٹا، کوئی اور گوری سی آپ کو مل گئی ہے، اب اس غریب کو یہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اللہ غیرت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں میں اور ہمارے یہ کہ مرد اور عورت جہاں اس اجتماعی زندگی کے اندر اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ حیا عطا فرمائے، ہماری اس قسم کی غیرت کے کسی کوٹوں میں نہ جائیں، باہر بھی نہ جائیں۔ اور طریقہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اچھی عورتوں کی صفات کیا ہے، بری عورتوں کی صفات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ کہ غیرت مند قسم کی خواتین اور اس قسم کی یہ ہے کہ غیرت مند عورتیں ان کو دے دے، اور میری بیٹیوں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے اللہ پاک غیرت مند شوہروں کا انتخاب کرے۔ اللہ ان کی زندگی کو خوشیاں ان کو عطا فرمائے، ڈھیر خوشیاں ان کو عطا فرمائے، ان کی زندگی کو شیرین اور میٹھی زندگی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔